14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا کہ جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا گیا۔ جنگ آزادی کی تاریخ میں علماء کا ایک خاص حصہ ہے، مدارس کا ایک اہم رول ہے۔ اگر علماء اس جنگ آزادی میں شریک نہ ہوتے تو یہ تاریخ کا وہ ایسا نمایاں باب ہے کہ ہمارا یہ ملک بھارت کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ چاہے کوئی مانے نہ مانے، مگر حقیقت اور سچائی یہی ہے کہ علماء ہی نے جو قائدانہ کردار ادا کیا ہے، اس بنیاد پر یہ آزادی ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اس اہم عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں دارالعلوم مومن پورہ ناگپور کے ایک طالب علم محمد سراج سے تشریف لائیں اور اس اہم عنوان پر تفصیلی طور پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، صدق اللہ العظیم۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسے لگایا جینے کو مرنے کو مسلمان بھول گئے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگو، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ محترم حضرات اور مہمانان عظام، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے شرسار تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ حضرات، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے جنہوں نے ملک کے ہر نازک دور میں امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ یہ طبقہ ان وارثان قلب و جگر کا قافلہ ہے جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا، جب بھی باطل نے حق کو چیلنج دیا انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور سربکف میدان میں آ نکلے اور جم کر پوری بے خوفی کے ساتھ باطل کا مقابلہ کیا۔ یہی وہ حضرات ہے جنہوں نے اپنی جانیں تو دے دی مگر باطل کے سامنے کبھی پیٹھ نہ دکھائی، لیکن باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھایا۔ حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہی وہ مجاہد ہے جنہوں نے وقت میں سب سے پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پہ گر پڑی۔
انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلے نے انگرائیاں لینے شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام اور خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون و جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف ایک محاذ بنا کر توکل علی اللہ منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے۔ اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضرات، ہندوستان کی جنگ آزادی میں اگر علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرخیلے آزادی نہ ہوتے تو تحریک نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، تحریک نہ چلتی، تحریک نہ چلتی، تحریک نہ چلتی۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خونی جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور شجر آزادی کو سینچا ہے اور پروان چڑھایا ہے۔ حضرات، ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ اس کے بعد انگریز مورخ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ سن 1864 سے لے کر 1867 تک انگریزوں نے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تین سال ہندوستان کے تاریخ کے بڑے المناک سال ہے۔ انگریزوں نے ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا کہ جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پہ کھڑا کر کے درختوں سے باندھ دیا جاتا اور نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا جاتا۔ ٹامسن لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریزوں نے پھانسی کا فندہ بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی پر چڑھا دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے لاہور کی دریائے راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے جب میں اپنے خیمہ میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں اور 40 علماء کو بلایا گیا، ان کے کپڑے اتار دیے گئے اور آگ میں ڈال دیا گیا۔ میرے دیکھتے ہی 40 اور علماء کو بلایا گیا، میرے سامنے ان کے کپڑے اتار دیے گئے اور کہا انگریز نے، مولویوں تم میں سے ایک جن یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، ان میں سے ایک عالم ایسا نہیں تھا، سب نے جانے تو دے دیے، آگ میں پک تو گئے، لیکن کسی نے بھی انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ حضرات، انہی شیران اسلام کے سچے جانشین اور حقیقی وارث شیخ الہند اور شیخ الاسلام اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو 1857 تک آزادی کے سرخیل اور کمانڈر یہی حضرات تھے، جو ایک طرف آزادی کے جوش و خروش اور جذبہ ولولہ سے لوگوں کے قلوب کو معمور کر رہا تھا، تو دوسری طرف قال اللہ وقال رسول کا جامع خوشگوار تشنگان علوم نبوت کو اپنے دست مبارک سے بھر بھر کر پلا رہا تھا۔ حضرات، قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔